السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آواز نہیں کر رہا، وہ والا زیادہ کر رہا ہے، اس کو بھی بند کرائیے۔ ہاں، محترم حضرات و خواتین، میں انشاءاللہ 45 منٹ بات کروں گا، اور ہم جس عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا، یعنی عورتوں کا کیا کردار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا ایک نظام، ایک سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے آپ کی اصلاح کرے اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ جو میں نے بات آپ سے کہی کہ اصلاح معاشرہ، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، سبھی چیز اس میں کیا ہے، داخل ہے۔ ہم اس میں سے چند چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ہماری خواتین کیا کردار ادا کر سکتی ہیں۔ یہ میں جتنی باتیں کروں گا یہ پریکٹیکلی باتیں ہیں، کچھ لوگوں کو اچھی بھی نہیں لگے گی، کچھ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی، تو سب کو اچھا لگنا نہیں چاہیے۔ اگر تقریر سب کو اچھی لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقرر صحیح بات نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ کڑوی بھی ہوتی ہیں، تو کچھ کو برا لگتا ہے، لگنا بھی چاہیے۔ بہرحال اس سے کوئی معذرت نہیں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ اصلاح معاشرت سے ہماری مراد یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے کا ایک آنکڑا آیا تھا کہ مسلم معاشرے میں تقریباً 70% گھر ایسے ہیں، پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں، کہ جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اور وہ لڑائیاں 4 لوگ لڑتے ہیں، 4 لوگوں کی وجہ سے وہ لڑائی ہوتی ہے، کیونکہ 4 جوڑے ایسے ہیں دنیا میں، دنیا اگر نہیں تو بھارت میں تو کم سے کم ایشیا میں تو وہی ہے کہ یہ اگر اکٹھا رہتے ہیں تو لڑائی ضرور ہوتی ہے، اور اگر اکٹھا رہتے ہیں اور لڑائی نہیں ہوتی ہے تو اس کا مطلب آپ کے گھر میں کوئی بزرگ رہتا ہے، آپ اس کی سیوا کریں۔ یہ جو 4 جوڑے ہیں وہ کون کون ہیں؟ نمبر 1 ہے دیورانی اور جٹھانی، نمبر 2 ننند اور بھابھی، نمبر 3 سوکن، اور نمبر 4
सास और बहू, ये 4 जोड़े की वजह से ये 70% घरों में लड़ाई है। एक बात और बताएं, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, इस्लाम ने जानवर के हुकूक बताए, हत्ता कि दरख्त के हुकूक बताए। इन 4 के हुकूक कहीं नहीं लिखे। मतलब देवरानी पर जेठानी का क्या शरई राइट है, ननंद भाभी का शरई राइट क्या है, सास बहू का क्या अख्तियार है, और सौकन का, ये 4 जोड़ों के बारे में इस्लाम ने गुफ्तगू नहीं की। वो एक अलग बात है कि बहैसियत मोमिन, बहैसियत बड़े हमको एहतराम करना चाहिए, वो एक कॉमन बात है। लेकिन जैसे माँ का एक स्पेशल जो है वो अख्तियार दिया गया, उनका हक़ बताया गया, ये 4 लोगों का हक़ नहीं बताया गया। वजह क्या है? शरीयत ये चाहती नहीं कि ये 4 जोड़े रहें इकट्ठा। जब वो इकट्ठा रहेंगे तो वो हक़ भी बयान करते। अमेरिका वालों का भारत वालों पे क्या हक़ है, शरीयत नहीं बयान करती। क्यों? अमेरिका वाले अमेरिका में रहते हैं, भारत वाले भारत में रहते हैं, लिहाजा भारत वालों के ऊपर अमेरिका वालों का हक़ बयान करने की ज़रूरत क्या है। अब हमारी जो बहुएँ हैं वो सुनती हैं तो कहती मौलाना साहब ने बहुत अच्छी तकरीर किया। जो सास हैं वो सुनती हैं तो बोलते हैं कि ये बात करने की ज़रूरत क्या थी। इसीलिए मैंने कहा कि मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, कुछ लोगों को बुरी लगेंगी। अगर ये 4 जोड़े रहते हैं और नहीं लड़ाई होती है तो ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इसमें कहाँ गड़बड़ी हो रही है मुआशरे में? माँ कहती है, हमारी माँ कहती है जिस दिन हमारी शादी होती है उस दिन वो बूढ़ी होती है। नहीं समझे बात? जिस दिन हमारी शादी होती है उस दिन हमारी माँ क्या होती है? बूढ़ी हो जाती है। वो जो आई है बाहर से, उसने ये समझा था कि मैं बहू रानी बन के जा रही हूँ। यहाँ पर मामला आकर हुआ कि ये बहू नौकरानी समझ ली गई। लड़ाई होनी ही होनी है, क्योंकि बहुत बड़ा फ़र्क हो गया। तो ये झगड़ा का हल क्या है कि जितनी हो सके कोशिश अलग रखने की फ़िक्र करें। इस्लाम जॉइंट फैमिली सिस्टम को पसंद नहीं करता है। मजबूरी में कोई रह रहा हो तो कंप्रोमाइज़, इस पर भी मैंने तकरीर की है। अगर मजबूरी में रह रहा हो तो फिर कैसे रहा जाए, उसका भी हल है। अब हमारे पास इस वक्त उसका टॉपिक नहीं है, वरना हम उसका भी हल बताते हैं। एक बात है। दूसरी चीज़ ये है, गौर से सुनिएगा मेरी बातें। हमारी घर में जब बच्चियां 12 साल के ऊपर उम्र होने लगती है तो हमारा जो समाज है वो, अगर बच्ची कोई गलती करती है तो माँ भी, घर में फूफी होती हैं या दादी नानी, सब लोग उसको एक बोलती रहती हैं, क्या बेटा तुझे मालूम नहीं है तुझे पराए घर जाना है, ऐसे अगर करेगी तो तेरी इज्जत हम लोगों की नाक कटवा देगी। ऐसे जुमले उसको लगातार बोलते रहते हैं जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। सवाल ये है कि इतना जुमला बोलने के बावजूद भी 70% घर में लड़ाई हुई। जब हम 12 साल की उम्र से बच्ची को ये मुस्तकिल बोल रहे हैं, जो जुमला मैंने कहा, तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। लड़ाई क्यों हुई? मालूम गड़बड़ी कहाँ हुई है? हमने अपने लड़के को आज तक ये नहीं बताया कि पराई घर की जब औरत आएगी तो तुम उसके साथ कैसे रहोगे। गड़बड़ी यहाँ हुई। गड़बड़ी हमको आज तक जितने मर्द बैठे हैं या जितने लोग हमारी तकरीर सुने, हमारी माँ ने कभी हमसे नहीं कहा है कि बेटा तेरी शादी होगी और एक औरत बाहर से आने वाली है, बाहर की औरत के साथ
کیسا برتاؤ کرنا ہے یہ ہماری تربیت نہیں ہوئی. تو پتہ کیا چلا کہ تربیت الٹی ہو رہی ہے. جو میزبان ہے، میں آپ کا مہمان آیا ہوں، آپ اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں مولانا کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ میں مہمان ہوں. وہ باہر سے آنے والی مہمان تھی، گھر والے میزبان تھے. میزبان کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ مہمان کی قدر کیسے کی جائے. نمبر 2، لڑکا جب جوان ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسی لڑکی سے ہم شادی کریں گے امی جو جاب کرتی ہے، ایسی جگہ شادی کریں گے جہاں پہ مال ملے. یہ سب کیوں ہوا؟ بچپن میں ہماری امی نے جوانی تک ہم کو یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم کو اسلام نے قوام بنایا ہے، تو فقیر بن کر کے شادی نہیں کر. اگر یہ ہم کو بچپن سے ہماری مائیں یہ جملہ بولتی تھوڑی تھوڑی کہ دیکھ بیٹا تو مرد ہے، تجھے اللہ نے 2 ہاتھ پیر دیے، دوسروں کو کما کر کھلانے کے لیے تو پیدا ہوا ہے. یہ ہماری ماں نے اگر ہماری تربیت کی ہوتی اور کرے تب جہیز پر کنٹرول ہوگا، تب جا کر کے ہم شریف لڑکی لانے کی فکر کریں گے، تب ہم مالدار کے بجائے غریب کو بھی اپنانے کی فکر کریں گے. لیکن قوام کا معنی غلط بتایا گیا یا بتایا ہی نہیں گیا، جس کی وجہ سے یہ سوسائٹی میں جھگڑے ہو رہے ہیں. یہ ایک بات آپ سے کرنا چاہتے تھے اصلاح معاشرہ میں، کیونکہ سب 8-9 باتیں مجھے کرنی ہے تو میں مختصراً آپ کو بول رہا ہوں. نمبر 2، سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں، بلکہ بھارت کی سوسائٹی میں زبردست قسم کی بے حیائی پھیل رہی ہے. جب عورتیں ایسے پروگرام میں آتی ہیں جو دینی پروگرام ہوتا ہے تو اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق آنے کی کوشش کرتی ہیں. اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہے نا. جب یہی عورتیں شادی کے حال میں جاتی ہیں تو یہ ساری شریعت بھول جاتی ہیں. اب جب ہماری بچی بڑی ہوتی ہے تو ہم گھر میں چاہتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ پردے کا اہتمام کرے، شریعت کا اہتمام کرے، لیکن 90% ہم اپنے آپ کو فیل مانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری امی جب بھی ایسے فنکشن میں آئیں تو انہوں نے شریعت کا خیال رکھا، اور جب وہ گیدرنگ میں گئیں، پارٹی میں گئیں، شادی بیاہ میں گئیں تو انہوں نے شریعت کو کنارے رکھ دیا. جو بچی بچپن سے آپ کو اس حالت میں دیکھ رہی ہے، اب آپ اس کی ذات سے جو امید لگا رہی ہیں کہ یہ بچی بے حیا نہیں بنے گی، آپ کی امید غلط ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تربیت کا جو انداز ہونا چاہیے تھا وہ الٹا ہو رہا ہے. تربیت کا انداز سیدھا ہونا چاہیے تھا. بے حیائی کہتے ہیں کہ مرد کا کپڑا دیکھ کر، جیسے ہم کپڑا پہنے ہیں باہر نکلتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی کتنے سلیقے کی ہے. معلوم آپ کیوں؟ کیونکہ بیوی کپڑے برابر رکھ کر چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر باہر جائے تو ایسا نہیں ہو کہ اس کی بے عزتی ہو. اور اگر مرد کا کپڑا بے-تکا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بیوی پھوہڑ ہے. پھوہڑ جانتے ہیں؟ سوگھڑ کا ضد، یعنی تربیت یافتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے بچوں کے کپڑے میں لڑکی کا کپڑا اگر سوسائٹی میں خراب نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر اس کی ماں کا خود اندازہ کر لیجئے کہ ماں کیسی ہے. کپڑا خریدتا کون ہے؟ یا تو امی خریدتی ہیں یا بیٹی خود خریدتی ہے. خریدنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بازار سے کپڑا غلط پہن کر گھر آئی ہو.
غور سے سنیے کہ ایک جملہ، بازار میں کپڑا خریدا، کپڑا خرید کر بازار سے گھر میں نہیں آئی ہے، گھر میں غلط کپڑا پہن کر بازار گئی ہے۔ تو سب سے پہلے کس نے دیکھا غلط کپڑا؟ امی نے۔ امی نے جب دیکھا اور اپنی آنکھیں بند کیا تو ہم نے اپنی بچی کو اپروول دیا کہ تم جو کچھ کر رہی ہو صحیح ہے۔ گڑبڑی وہاں ہوئی ہے، بے حیائی وہاں ہوئی ہے۔ اور بے حیائی میں ایک بات اور بتا دیں، عورتوں کی بے حیائی میں مردوں کا بڑا کردار ہے۔ بھئی ہم ہی تو لا کر کے شادی حال میں چھوڑتے ہیں، کون چھوڑتا ہے؟ ہم ہی چھوڑتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہماری آنکھوں پر پردہ ہماری بیٹی، بہو اور بیوی کا پڑتا ہے کہ وہ ہم کو نظر نہیں آتا ہے۔ جب ہم اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہماری بیٹی، بہن، بیوی سمجھتی ہے کہ جو کچھ میں کر رہی ہوں وہ صحیح کر رہی ہوں۔ سمجھے؟ یہ دوسری بات ہے سوسائٹی کی جو بے حیائی ہے۔ اس پر کنٹرول کرنے کے لیے جب تک ہماری مائیں خود کنٹرول نہیں کرے گی تب تک آپ جو امید لگا رہی ہیں کہ بچی ہماری اچھی رہے گی، بے حیائی نہیں رہے گی، یہ آپ غلط ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اخلاقی گراوٹ۔ آپ سے ایک بات کہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ بچے ننھیال والوں کو زیادہ چاہتے ہیں بنسبت ددھیال والوں کو، نہیں سمجھے؟ ہمارا بچہ نانی، ماموں، خالہ سے جتنا پیار کرتا ہے وہ اتنا دادی، چچا اور پھوپھی سے پیار نہیں کرتا ہے۔ کہیں الٹا ہو سکتا ہے لیکن میجورٹی ایسے ہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہ جو اخلاق ایسا ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم میاں بیوی، اب اس میں شوہر کیا کرتا ہے؟ اپنی بہن کی برائی ہم اپنی بیوی سے کرتے ہیں، اپنے چاچا یعنی اس کے چاچا ہمارا بھائی ہے، ہمارے بھائی کی برائی ہم اپنی بیوی سے کرتے ہیں، ہم اپنی ماں کی برائی اپنی بیوی سے کرتے ہیں۔ جب وہ بچے ہمارے دیکھتے ہیں کہ چاچا کی برائی ہو رہی ہے، پھوپھی کی برائی ہو رہی ہے، دادی کی برائی ہو رہی ہے، لہذا یہ بچہ ددھیال سے پیار کم کرتا۔ اب اس میں دیکھیے عورت کتنی ہوشیار ہے ماشاءاللہ۔ اس کے گھر میں، میکے میں کچھ بھی ہو جائے تمہارے کانوں کان خبر نہیں آنے دے گی۔ وہ اپنے بہن کی برائی کبھی تم سے کرتی ہے؟ کبھی نہیں کرے گی۔ وہ اپنی ماں کی برائی کبھی آپ سے کبھی نہیں کرے گی۔ اپنے چاہے سب کرپٹ ہو، تم چاہتی ہے کہ میرے شوہر کے کان میں نہیں جانا کہ میری بہن بھاگ گئی ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ خالہ، ماموں اور نانی کی برائی ایک دم نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ ننھیال کی طرف زیادہ جاتے ہیں بنسبت ددھیال کے۔ یہ اخلاقی گراوٹ ہے۔ ہم کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اچھے اخلاق رہیں تو ہم کو اپنے گھر میں یہ باتیں اپنی بہن اور سبق لے لینا چاہیے بیوی سے، زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت کہ ہماری بیوی کبھی اپنے بھائی بہن اور امی کی شکایت نہیں کرتی ہے، میں دیوانہ کہیں کو شکایت کرنا اپنے بھائی بہن امی کی۔ اگر یہ وہاں سے سبق لے کر کے کرے تو سوسائٹی میں خلفشار نہیں ہوگا۔ سوسائٹی میں خلفشار کی ایک وجہ بد اخلاقی کی یہ ہے۔ ایک اور وجہ، میری باتیں سب پریکٹیکلی ہیں، آپ بہت غور سے سنیے۔ کبھی کبھی فون آتا ہے، اب تو روزانہ موبائل ہی سب کے پاس ہے، تو کیا کرتی ہیں ہماری ماں؟ فون آیا تو بچے سے بولتی کس کا ہے، دیکھ کس کا فون آیا، تو بتاتے ان کا نام کیا بیزار، ایسے کر کے پہلے غیبت کرتی ہیں، اس کے بعد جب ٹیلی فون اٹھاتی ہیں تو گھنٹوں ان سے بات کرتی ہیں۔ جس کو انہوں نے بیزار کی بات کہی، منہ بنایا، ایکٹنگ کی،
اب وہ بچہ جو بچی دیکھ رہی ہے کہ یار یہ امی کا کون سا کیریکٹر ہے، جب ٹیلی فون آیا تب ایسی باتیں کر رہی ہیں، اور ٹیلی فون اٹھانے کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے زیادہ قریبی کوئی دوست نہیں ہے۔ یہ آرٹیفیشیل کیریکٹر نے بچوں کو بد اخلاق بنایا۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی؟ یہ آرٹیفیشیل کیریکٹر ہے، مصنوعی اخلاق ہے۔ یہ مصنوعی اخلاق بند ہونا چاہیے، تب ہماری نسلوں میں، معاشرے میں برائیاں بند ہوں گی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ امی بازار جا رہی ہیں، بچے کو نہیں لے جانا ہے، اچانک بچہ دیکھ لیا کہ امی برقع پہن رہی ہے، وہ بھی امی میں بھی چلوں گا۔ کیا بولتے بیٹا میں ابھی وہاں سے جب آ جاتے ہو تو تم کو لے چلوں گی۔ وہ بچہ خاموش بیٹھ گیا۔ ایسے ہی پوری زندگی اس سے جھوٹ بولتی ہیں اور کبھی نہیں لے جاتی۔ لہذا یہ جھوٹ یہاں سے سیکھتا ہے کہ جھوٹ بولنے کا یہ طریقہ ہے۔ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحبہ نے اپنے بچے کو بلایا، سیاستہ کی روایت ہے، بلایا کہ ادھر آ جاؤ۔ بچہ بھاگ رہا ہوگا، نہیں ہاتھ لگ رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ شاید اس کو پکڑنے کے لیے بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ آؤ تم کو کچھ دیں گے، ادھر آؤ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صحیح بتاؤ، تم اس کو کچھ دینا چاہتی ہو یا پکڑنے کے لیے یہ بولا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں دوں گی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارا ارادہ نہیں ہوتا تو یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ ایسے جھوٹ ہم کتنا بولتے ہیں روزانہ، جس کا شمار نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بد اخلاقی پر سوسائٹی میں کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ تیسری چیز، گھر میں میاں بیوی آپس میں یہ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے نا، یہ سب ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، بولتے کچھ نہیں، کیونکہ آپ بڑے ہیں، آپ ابو ہیں، وہ امی ہیں، کچھ نہیں بولتے۔ ایک زمانے کے بعد وہ پلے کرتے ہیں، جو ان کی میموری کارڈ میں بھرا گیا ہے وہ پلے ہوتا ہے۔ تو ہر وقت ہمارے گھر میں اگر پیسے کے بارے میں بات ہوتی ہے، یہ جو بچے بعد میں، خاص کر لڑکے، یہ جو بعد میں یہ راتوں رات جو مالدار ہونے کے چکر میں لگے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ گھر میں ہر وقت پیسے کی بات ہوتی رہی ہے۔ کبھی ماں نے، جیسا شوہر نے کہا اگر ہم بیوی سے کہ اکنامیکل پرابلم ہے، معاشی حالت خراب ہے، اگر بیوی بار بار یہ کہے کہ دیکھو جو اللہ نے ہماری قسمت پہ رکھا ہے وہ ضرور مل کے رہے گا، یہ جملے اگر کنٹینیو عورت ہماری بولتی رہے تو شوہر بھی وہ بولنا بند کر دے گا، اور بچوں کو بھی معلوم ہوگا کہ جو دولت ہماری قسمت میں ہے وہ آ کے رہے گی۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دولت سائے کے مانند ہے۔ سایہ سمجھتے ہیں؟ شیڈو۔ اگر آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے سائے کو تو سایہ آگے آگے چلتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ پیچھے پیچھے آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دولت کے پیچھے جتنا لگو گے وہ آگے آگے جائے گا، جو دولت سے جتنی بے نیازی اختیار کرو گے وہ پیچھے پیچھے آئے گا۔ یہ جو ہم نے نہیں کیا وہاں پر، عورتوں نے خاص کر، وہ بچوں نے دیکھا، بچے بھی اب کیا کرتے ہیں کہ ہر وقت مالدار بننے کی چنتا میں لگے ہیں۔ اب مالداری کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت سے طریقے ہیں۔ ایک مالداری یہ ہے کہ مالدار کے ہاں شادی کر لو، وہ اسی لیے کہہ رہا ہے کیونکہ آپ ہی نے سکھایا ہے مالداری بہت اچھی چیز ہے، تبھی اس نے نظریہ قائم کیا کہ مالدار گھر میں کیا کرنا ہے؟ شادی کرنا ہے۔ اب یہ آفیسر بن گیا یا کوئی جاب لگ گئی جہاں پہ رشوت چلتی ہے۔ یہ رشوت کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے مالداری کا چکر چلا رکھا ہے۔ اگر ہماری عورتیں چاہیں آج کہ ہم مسلم، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے رشوت نہ لیں، ایک کام وہ کریں کہ اپنے شوہر سے کہہ دیں کہ میں حلال روٹی کھانا چاہتی ہوں، بھلے آدھی روٹی ملے لیکن خدا کے واسطے رشوت گھر میں لے کر نہیں آئیے، رشوت بند ہو جائے گی۔
شوہر رشوت اپنے لیے کبھی نہیں لیتا، نوٹ کر لیں۔ ہمیشہ شوہر اپنے گھر والوں کے لیے رشوت لیتا ہے، ان کے اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے رشوت لیتا ہے، ان کی اکنامی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اگر ہماری مائیں یہ برابر بولنے لگیں، ہماری بیویاں برابر بولنے لگیں کہ بیٹا حلال کی آدھی روٹی ہم کو پسند ہے، یہ رشوت کا گھر میں آنا اچھا نہیں ہے، تو رشوت پر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور وہ نظریہ جو راتوں رات مال بننے کا ہے، اس نظریے پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ نماز کے پابند ہوں، سب چاہتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں۔ ہم کو نماز پڑھنے کے لیے آپ دیکھیں کتنے مرد ایسے ہیں جو فجر میں نماز کے لیے آئے ہیں، جو آتے ہیں اپنے گھر میں بچے کو اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں۔ غور سے سنیے گا، فجر میں ہم آئے، بچے کو ساتھ میں نہیں لے آئے۔ میں اگر بولوں کہ ولیمے کی دعوت ہے تو چھوٹے والے کو بھی لے کر کے آتے ہو یار، گھر میں ہم نے تو ایک ہی کی دعوت دی تھی ولیمے میں، اس کے باوجود تم چھوٹے 3 بچوں کو لے کر کے آئے کہ چلو۔ اور یہاں پر جہاں پر نماز کی بات آئی تو تم بالغ والے کو بھی لے کر آنے کے لیے تیار نہیں ہو، وہاں چھٹکنے کو بھی لے کر چلے آتے ہو۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ یہ جو نماز کا معاملہ خاص کر ہے کہ جب تک ہم نماز پڑھنا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے، نوٹ کر لیں، یہ نہیں لکھا ہے نماز پڑھو، لکھا ہے نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ خود بھی پڑھو اور پڑھاؤ۔ آپ نے آدھا کام کیا، خود پڑھا اور پڑھانے والا چکر چھوڑ دیا۔ اب مائیں بھی چاہتی بچی نماز پڑھے، ماں خود پہلے پڑھے گی تو بچی پڑھے گی، ورنہ بچی نہیں پڑھے گی گھر میں۔ اچھا، نماز فجر کا معاملہ سب سے ٹیڑھا ہے۔ وجہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اور ہم اگر عشاء کے بعد سونے کے عادی ہو جائیں، خود بخود آپ فجر میں اٹھ جائیں گے، کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ بگڑا ہے راتوں میں جاگنے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تم پر وہی بوجھ ڈالا ہے جس کو تم برداشت کر سکتے ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں نے وہی بوجھ ڈالا ہے جو تم برداشت کر سکتے ہو۔ اگر ہم فجر کی نماز اس وجہ سے نہیں پڑھ سکتے کہ صبح کا وقت ہے، سوال یہ کہ پھر فجر کی نماز فرض کیوں کی گئی؟ نہ پڑھنے کی وجہ اصل یہ ہے کہ ہمارا دیر میں سونا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت پر سوئیں تو ناممکنات میں سے ہے کہ فجر کی نماز کسی کی چھوٹے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں خود پہلے نماز پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ اچھا، میں آپ سے 6 باتیں بولا ہوں۔ 7ویں بات، جتنی غلط رسمیں ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک غلط رسمیں اور ایک غلط فہمیاں، دونوں کا اصل منبع، اصل جگہ جو ہے نا وہ عورت ہے۔ مولانا حقانی صاحب ہوتے تھے تو مولانا حقانی صاحب کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 کتاب اتاری ہے، لیکن ایک 5ویں بھی ہے۔ وہ کہتے تھے قرآن ہے، زبور ہے، انجیل ہے، توریت ہے، یہ 4 مشہور کتابیں۔ وہ کہتے تھے نہیں، ایک کتاب اور ہے، اس کا نام اوریت ہے۔ تو ان سے لوگوں نے پوچھا حضرت یہ اوریت کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ پوری دنیا کی عورتوں نے مل کر کے ایک شریعت بنائی ہے، وہ اس میں لکھی ہوئی ہے، چھپتی نہیں کتاب وہ، یہ ہارڈ ڈسک سے چل رہی ہے، ہارٹ میں، بائی ہارٹ چل رہی ہے۔ یہ تو رسمیں ہیں، یہ جو ایک تو رسم ہوتی ہے، رسمیں کبھی گناہ ہوتی ہیں، غور سے سنیے گا، رسمیں کبھی گناہ ہوتی ہیں، رسمیں کبھی شرک ہوتی ہیں، رسمیں کبھی بدعت ہوتی ہیں، رسمیں کبھی کلچر ہوتی ہیں۔ ہم کو
یہ جتنی رسمیں ہیں ہر رسم کی موجد جو ہے وہ عورت ہے۔ ابھی جتنی قبروں کا دھندا چل رہا ہے، قبروں پہ سجدہ ہوتا ہے، سب کچھ آپ جانتے ہیں۔ اگر عورتیں قبر پر جانا بند کر دیں کہ ساری قبر کے دھندے اپنے آپ بند ہو جائیں گے، کچھ آپ کو کرنا نہیں، تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی رونق وہاں لگا رکھی ہے، انہوں نے ہی انرجی دے رکھی ہے بھارت میں غلط رسموں کا اور غلط فہمیوں، ایسی ایسی باتیں، ہر چیز کو شریعت سے جوڑ دیتی ہے۔ جو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، ایک مثال دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ رات میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، اگر رات میں آپ نے جھاڑو دیا تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ کانا ہوگا۔ کہیں نہیں لکھا ہے، کیوں بنایا گیا؟ اب جب کسی زمانے میں لائٹ نہیں ہوتی تھی تو کوئی بچی جھاڑو دینے چلی، اب وہ کہیں دی ہوگی، کہیں چھوٹا ہوگا، اب وہ بچی کو سمجھا نہیں پائی کہ رات میں جھاڑو دینے، دیکھو تم یہاں جھاڑو دے، یہاں چھوٹ گیا، تو اس نے اس کو شریعت سے جوڑ دیا کہ اسلام میں رات میں جھاڑو دینا منع ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن کھلا نہیں چھوڑنا، قرآن اگر تم نے کھلا چھوڑ دیا تو شیطان کیا کرتا؟ پڑھتا۔ اچھا، شیطان قرآن پڑھ لے تو تمہارا کیا نقصان ہے؟ ہمیں تو اچھا ہے، شیطان قرآن پڑھ لے، نیک بن جائے، کیا پرابلم اپنی کیا ہے؟ جا نماز کہیں گی موڑ دو ورنہ شیطان سجدہ کرے گا۔ ارے ایک سجدہ تو کیا نہیں بدماش، تم 4 رکعت اس کو پڑھوا رہی ہو یار۔ ایسی غلط فہمیاں اور ایسے رسم و رواج جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہماری عورتوں کی وجہ سے ہے۔ مرد اس میں کیا کرتے ہیں؟ ویسے تو مرد بیوی سے جو کام کروانا ہوتا ہے وہ آنکھ دکھلا کے کہتا ہے، کبھی کہتا ہے دیکھو میں تم کو منع کر دیا، بازو والے کیا نہیں جانا تو نہیں جانا، بیوی مان جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ گھر میں جب غلط چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اس ٹون میں بات نہیں کرتا بیوی سے، کیا بولتا؟ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کیا فائدہ ہوتا ہے ایسے سب کام کرنے سے۔ وہ ٹون جو آپ نے بازو والے سے منع کیا وہی ٹون یہاں بھی استعمال ہوتا۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب بیوی کو بہت سمجھاتا ہوں، نماز نہیں پڑھتی ہے، تو میں نے کہا کہ میں جیسے بولتا ہوں ویسے سمجھاؤ آپ جا کر کے۔ وہ بولے میں ماروں کیا؟ ہم نے کہا نہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں وہ بولے کیسے؟ ہم نے کہا بازو والے کیا جب بولتے ہو نہیں جانا تو کیسے بولتے ہو؟ ایسے بولتے ہو نا؟ کہاں؟ ہم نے کہا نماز کے لیے کیسے بولتے ہو؟ نماز کے لیے جان اٹھ جاؤ، اللہ فرض کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، وہ نہیں اٹھے گی۔ آپ کو نماز پڑھوانا، آپ بولیے دیکھیے اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی میں آپ کے ہاتھ کی نہ چائے پیوں گا نہ کھانا کھاؤں گا، کل سے نماز شروع کر دیتے۔ ٹون ہم کم نہیں ہیں، ہم ان سے زیادہ ہیں، ہماری شرارت کی وجہ سے وہ شرارت پسند بن رہی ہے۔ یہ ہماری سب غلطیاں ہیں، مردوں کی غلطیاں ہیں۔ لہذا یہ جو عوام میں غلط فہمیاں ہیں، عوام میں جو رسم و رواج ہیں، اس میں ہماری بہنوں کو چاہیے مسئلے کا حل کیا، جب تک شرعی معاملہ نہ معلوم ہو جائے تب تک اس کو شریعت سے ریلیٹ نہیں کریں۔ یہ نہیں بولیں کہ یہ شرعی حکم ہے، ایسا نہیں بولیں۔ جب معلوم ہو جائے کہ یہ شرعی، اور ایسے ہزاروں چیزیں ہیں۔ آپ کو ایک جملہ بول کر آگے چلتا ہوں۔ یہ اسلام نے جو پوری دنیا پر احسان کیا ہے اس میں سے معلوم ہے ایک بڑا احسان کیا ہے؟ ایک بڑا احسان یہ ہے کہ کوئی بھی ضروری چیز کو رسم سے باندھ نہیں رکھا ہے۔ نہیں سمجھے جی؟ جو چیز ضروری ہے، جو چیز واجب ہے، اس میں کوئی رسم وہ نہیں چاہتا ہے۔ کیوں؟ جتنی رسمیں آپ بناتے جائیں گے اتنی وہ چیز مشکل ہوتی جائے گی، اور جو چیز واجب کی جاتی ہے اس کا اسلامی اصول ہے کہ اس کو آسان رکھا جائے۔ آپ کی زندگی کے لیے سب سے ضروری آکسیجن ہے، سب سے ضروری آکسیجن ہے، اس کے بغیر 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتے۔
اس نے آکسیجن کو سب سے آسان کر رکھا ہے، یہ اس کی پالیسی ہے۔ آکسیجن کے بعد پانی ضروری ہے، پانی آسان کر رکھا ہے۔ کھانے میں سب سے زیادہ ضروری چیز نمک ہے، اس کو اس نے آسان کر رکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اصول جان لو کہ جو چیزیں واجب ہوں گی، جو چیزیں فرض ہوں گی، پروردگار عالم اس کو تمام رسومات سے پاک رکھے گا تاکہ اس چیز کا ہونا آسان رہے، مشکل نہ ہونے پائے۔ بات میری سمجھے؟ تو یہ رسم و رواج سے جو دنیا ہم نے اپنی برباد کر رکھی ہے، یہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس میں بڑا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ساتویں چیز، ایک بڑا رونا ہم رو رہے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، کہ شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں۔ اچھا لیٹ کون کر رہا ہے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں لیٹ نہیں ہونا چاہیے، غور سے سنیے گا، ہم بھی کہہ رہے ہیں شادی لیٹ نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی کہہ رہے ہیں، تو لیٹ کیسے ہو رہی ہے؟ جب سب کا نظریہ ہے کہ شادی جلدی ہو جائے، اپنے وقت پر ہو جائے، تو شادی لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ لیٹ ہونے کی وجہ آپ کو بتا رہا ہوں، لیٹ کیوں ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لڑکا کما رہا ہے پھر بھی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ یہ جو اماں اور بہنیں ہوتی ہیں یہ چاہتی ہیں زیادہ سے زیادہ اس کی کمائی کو استعمال کر لو، شادی ہو جائے گی تو پیسے نہیں ملیں گے، لہذا اس کو ڈیلے کرو۔ یہ پہلی وجہ ہے ڈیلے ہونے کی، نمبر 1۔ نمبر 2، ڈیلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مردوں نے یہ چکر چلا رکھا ہے کہ مجھے جاب والی چاہیے۔ اب جاب کے لیے اس کو زیادہ دیر تک کیا ہے؟ پڑھنا ہے۔ جب زیادہ دیر تک پڑھے گی، تم اگر تیار بھی ہو تو وہ تیار نہیں ہے سامنے والی، کیونکہ اس کا ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ تو دوسری وجہ کیا ہوئی؟ دوسری وجہ یہ ہوئی۔ تیسری وجہ، مثال کے طور پر بچہ کماتا ہے، اب امی چاہ رہی ہیں کہ پہلے گھر بن جائے پھر شادی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شادی ہونے کے بعد اس کو پرابلم کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ چھوکری آ کر کے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لے۔ اچھا میں کہتا ہوں وہ چھوکری کے اندر کتنی صفت ہے کہ تم 25 سال پالے ہیں، وہ 4 دن اور 1 مہینے میں اپنے قبضے میں کر لیتی، اس کے پاس کون سا انجیکشن ہے؟ وہ 25 سال میں آپ نے کیوں نہیں انجیکشن استعمال کیا؟ اس کون سا پاور وہ لے کر آئی ہے؟ تو ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی پلاننگ ہے، اس کی گھر والوں کی گھر بن جائے۔ کبھی گھر کی پلاننگ ہوتی ہے، کبھی پلاننگ ہوتی ہے کہ پہلے بیٹی کی شادی ہو جائے پھر اس کی شادی ہو، کبھی پلاننگ ہوتی ہے کہ والدین حج کر لیں پھر یہ شادی کریں۔ ان سب کی وجہ سے شادی لیٹ ہوتی رہتی ہے، اور یہ ساری چیزیں شریعت میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ جو شادی لیٹ ہو رہی ہے، اب اس کے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں۔ 3 طریقے کے برے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ پہلا، شادی لیٹ ہونے سے لڑکی ہو یا لڑکا ہو دونوں گناہ کرتے رہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، غیروں کے ساتھ جو بھاگنے کا چکر ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ نمبر 3، یہ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، دیر سے شادی کے نقصانات۔ تو ایک تو یہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ غیروں کے ساتھ وہ کرتی، اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ اب جب شادی لیٹ ہوتی ہے تو جب ان کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے تب تک یہ بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی پرابلم اکنامیکل شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے وقت پر شادی ہو تو بچہ اس وقت جوان ہو چکا ہوگا جب ہم ریٹائر ہوں گے، ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں بچہ جوانی نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے شادی لیٹ کی۔ لہذا لیٹ شادی کے یہ نقصانات برآمد ہوتے ہیں، اس کو معاشرے میں ہم کو جو ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ میں 40 منٹ بول چکا ہوں، 5 منٹ اور باقی۔ آخری بات، اب بچی اور بچیاں
سبھی لوگ ایک تعلیم کا ہوڑ لگا ہوا ہے. تعلیم کا ہوڑ کا مطلب ہر آدمی تعلیم 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 حاصل کرنا چاہتا ہے. اچھی چیز ہے. یہ جو گھر میں ہمارے تعلیم اور سوسائٹی میں تعلیم، سب لوگ تعلیم کی بات کر رہے ہیں. اس تعلیم میں کیونکہ جس تعلیم کی بات ہو رہی ہے اس میں کچھ جراثیم پیدا ہوتے ہیں. جو بھی عصری تعلیم ہے اس تعلیم میں جراثیم کا پیدا ہونا لازم ہے. اس جراثیم کو مارنے کے لیے اگر آپ کے پاس اسلامی تعلیم نہیں ہوگی تو معاشرہ کرپٹ ہوگا. وہ کیا جراثیم پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک دو بتاتا ہوں. پہلا جرثومہ، پہلا جو کیڑا پیدا ہوتا ہے، بندہ دین سے دور ہوتا ہے. بددینی وہیں سے آتی ہے. کیوں؟ اس کو جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا نیچرلی طور پر اپنے آپ پیدا ہو گئی ہے. تم کہتے ہو کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. تو دونوں میں تضاد ہوتا رہتا ہے. تو معاشرے میں جو بددینی آتی ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ وہ تعلیم ہے. اچھا، دوسرا جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم میں پورے سلیبس میں ایک بڑا فالٹ ہے کہ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلم عورتوں پر زبردست ظلم ہوا ہے اور ہو رہا ہے. لہذا وہ آزادی نسواں کی پوری تحریک چلتی ہے. صبح بھی میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ جب کوئی بھی قانون کسی کے بدلے کی بھاونا سے بنایا جاتا ہے تو اس کا بیلنس کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. یہ آزادی نسواں جو بنایا گیا، یہ اگر ہمارے گھر میں ہماری عورتیں اسلام میں عورتوں کے مقام کو برابر اجاگر نہیں کرتی رہیں گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس تحریک سے ہماری بچیاں بھی متاثر ہوں گی. وہ امی کا کام ہے. جب کوئی آرٹیکل آتا ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے، عورت کے اوپر کوئی اعتراض ہوتا ہے یا یہ کہ عورت پر ظلم ہوا ہے، میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا ایک جملہ کہ عورت پر سب سے زیادہ ظلم عورت کرتی ہے. تو ہماری بہنیں ناراض ہو گئیں. میں نے کہا کہ انہوں نے کہا مثال دیجیے. ہم نے کہا کہ چائنا میں ابھی تو قانون بدل گیا. پہلا قانون تھا کہ ایک ہی بچہ پیدا ہونا. ہر عورت چاہتی تھی کہ وہ بچہ مرد پیدا ہو. اگر وہ اس کو معلوم ہو جاتا کہ میں پریگننٹ ہوں اور یہ بچہ مطلب یہ عورت بچہ ہمارے پیٹ میں ہے تو اس کو ابارشن کراتی تھی. ابارشن کرانے والی کون؟ عورت نہ. تو عورت نے عورت پہ ظلم کیا. وہ جو 4 جوڑے میں نے بتایا لڑتے ہیں وہ چاروں عورت ہیں کہ نہیں ہیں؟ عورت ہے. ہماری بیوی جب ہمارے بیٹے کے لیے بہو دیکھنے جاتی ہے کتنا ستاتی ہے ان کے گھر والوں کو، کس کس طریقے سے دیکھتی ہے. چل کے بتاؤ، فلاں کام کر کے بتاؤ، بال دکھلاؤ. یہ کس کی بے عزتی کون کرتا ہے؟ عورت کی بے عزتی کرتی ہے. عورت پر سب سے زیادہ ظلم عورت ڈھاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مردوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، لیکن عورت کا مختلف انداز ہے. یہ باتیں آزادی نسواں کو ہوا دیتی ہیں. جب بار بار گھر میں یہ بات ہوتی ہے کہ عورت کے مطلب مثال جب ہماری امی گئی دیکھنے بہو، اب وہاں پہ تو ہماری بہن بھی گئی ساتھ میں نا، تو امی کی ان حرکتوں سے اس نے محسوس کیا کہ عورت کی عزت اسلام میں نہیں ہے. یہ تو آلو گاجر کی طریقے سے بات کی جا رہی ہے. عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی ہماری امی نے. اور جب ہماری بیٹی کے ساتھ وہی ہو جاتا ہے تو ہم کو بہت برا لگتا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. لہذا اصلاح معاشرہ میں عورت ہر لحاظ سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. یہ باتیں آپ سے کہنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.